إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق اللہ العظیم. ہم سن رہے تھے سورۃ الاعراف. اصل میں اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے. اس سورت کے شروع میں جو کل مضمون آیا تھا وہ یہ تھا کہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پوری انسانیت کو آدم کے بیٹوں کہہ کر پکارا ہے. اس کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں ہے. اس سورت کے علاوہ آدم کے بیٹوں، لباس سے متعلق، حیا سے متعلق، شیطان تم کو دھوکہ نہ دے دے اس سے متعلق، اور یہ کہ جب مسجدوں میں جاؤ تو اپنی زینت کے لباس پہنو، اس طریقے سے اللہ کے دربار میں مت جاؤ کہ انسان اپنے آپ کو کسی عزت دار انسان کے سامنے اس حالت میں پیش نہ کرنا چاہتا ہو، بلکہ جب اللہ کے دربار میں جاؤ تو یہ سمجھ کے جاؤ کہ اللہ کا دربار سب سے بڑا باعزت دربار ہے، اور مجھے اسی طریقے سے جانا ہے کہ میں اپنے خالق اور مالک کے سامنے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. بہت سارے سوالات ہیں. اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، دروازہ بند کر دو، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے فإنہ یراک، کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. لہذا لباس انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ میں کائنات کے خالق و مالک کے سامنے جا رہا ہوں، اسی انداز سے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، ویسا ہی لباس پہن کے کھڑا ہو. یہ جو جالی والی ٹوپیاں پلاسٹک کی ہر مسجد کے اندر چلتی ہیں، یہ پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے مسئلے کے اعتبار سے، لیکن نہ کوئی اس مسئلے کو بتاتا ہے، نہ کوئی بیان کرتا ہے، نہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے. اس کے مقابلے میں کپڑے کی ٹوپی پہنائی جائے کتنا ہی خرچہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں ٹوپیاں لوگ لے جاتے ہیں، لے جانے تو کتنی ایک لے کے جائیں گے. اس سے اچھا جو ہے وہ اگر 1 روپے کی پڑتی ہوگی، 3 روپے کی پڑتی ہوگی، 5 روپے کی پڑتی ہوگی، 10 روپے کی پڑے گی. کپڑے والی ٹوپی بنوانی چاہیے درزی سے، اور وہ رکھنی چاہیے مسجدوں کے اندر، کم سے کم باعزت لگے گا. جالی والی ٹوپی بس سر کے اوپر لا کے لڑکے رکھتے ہیں اور اسی حالت میں اللہ کے سامنے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مکروہ ہے ایسی ٹوپی کے اندر نماز پڑھنا جو انسان مارکیٹ میں پہن کے نہ جائے. کپڑے والی ٹوپی چلو کسی عزت دار انسان کے سامنے تو انسان پہن کے جاتا ہے. تو وہ لباس، اس لیے یہ اصول بنا کہ وہ لباس جو کسی عزت دار انسان کے سامنے پہن کر انسان نہ جانا چاہتا ہو، اس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. اس کے بعد 11ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، اپنے احکام کھول کھول کر سارے انسانوں کو سمجھاتا ہے. لیکن جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین پر نہیں چلنا چاہتے، وہ اتنے اکڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے سوئی کے ناکے کے درمیان سے اونٹ کا نکلنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کا دین پر واپس آنا ناممکن ہے. اتنے سخت، اتنے اکڑے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن پاک کو، دین کو اور شریعت کے احکام کو ماننا ہی نہیں چاہتے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. انہیں لگتا ہے کہ انہیں نمازوں کی ضرورت نہیں، انہیں لگتا ہے انہیں دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء،
فرمایا وہ جنت کے آسمانوں کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جا سکتے، یعنی رحمت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جا سکتے، اللہ ان کو اپنے رحم و کرم کی بارشیں ہرگز عطا نہیں کرے گا۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخلے کے مستحق ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں سے، یعنی جس طریقے سے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا نکلنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر رحم و کرم کرنا اور ان کو جنت میں داخلہ دینا یہ بھی ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظالم اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دے، انصاف پسند اور ظالم کو، نمازی اور بے نمازی کو، اللہ کے فرما بردار اور نافرمان کو، مشرک کو اور موحد کو اللہ تعالیٰ ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دے، ایک ہی انجام دونوں کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف اس کو ہرگز میں اللہ تعالیٰ کا انصاف ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کو اس کی نمازوں کی جزا دے اور بے نمازی کو اس کے بے نمازی ہونے کی سزا دے، اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دے اور انصاف کرنے والے کو اس کی انصاف پر جزا دے۔ اسی طریقے سے سچے کو اس کے سچ کا فائدہ ملے اور جھوٹے کو اس کے جھوٹ کا غضب اور اس کے جھوٹ کی سزا ملے، یہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، زندگی بدل دی، اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے لگے، لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم ان کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے وہ ایسے دیے ہی نہیں کہ کوئی ایمان والا ان پر چل نہ سکے، پھر اپنی وسعت کے بقدر اگر کوئی چلتا ہے اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ غلطیاں معاف کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھا انجام عطا فرمائیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد یہ مضمون شروع ہوا جس کے نام سے اس سورت کا نام پڑا سورہ اعراف۔ تو تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ایک وہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن کچھ لوگ درمیان والے بھی ہوں گے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے برے اعمال بھی کیے اور اچھے اعمال بھی کیے، وہ اچھے اعمال اور برے اعمال ایسے برابر نکلیں گے کہ نہ ابھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا نہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، ان کو درمیان میں ایک جگہ پر رکھ دیا جائے گا، جنت میں بھی جا سکتے ہیں جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر انہوں نے نیکیاں بھی کی اور برائیاں بھی کی، نہ نیکوں میں پورے طور پر داخل ہوئے نہ بروں میں پورے طور پر داخل ہوئے، نیکیاں کرتے تھے پھر گناہ کر بیٹھتے تھے، گناہ کر بیٹھتے تھے پھر نیکیاں کرتے تھے، تو یہ دنیا کے اندر ان کی حالت تھی۔ تو ان کو کہا قرآن نے یہ اعراف والے لوگ ہیں، اعراف والے، ایک جنت والے ایک جہنم والے اور بیچ والے کون سے؟ اعراف والے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان کی ایک جگہ ہے، وہ منظر پیش کیا۔ پہلے جنتیوں کا تذکرہ، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے آواز دیں گے جہنم والوں کو، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جہنمیوں کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کو اور جہنم کو بالکل آمنے سامنے کھڑا کر دے گا، اور جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، بلکہ دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پوچھے گا، هل انتم مطلعون، کہ تم جہنمیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، جہنم کو دیکھنا چاہتے ہو جو تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا، لیکن تم نے محنت کی، نیک اعمال کیے، نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی پابندی کی، تو تمہارا ٹھکانہ وہ نہیں بنا، تم جنت میں پہنچے، لیکن دیکھنا چاہتے ہو کہ جہنمیوں کا کیا حال ہے، جن کو تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ بڑے عیش و آرام میں ہیں، یہ ان کو نہ نمازوں کی ضرورت، نہ ان کو بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت، نہ ان کو اللہ کے احکام کو پر عمل کرنے کی ضرورت، دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ تو وہ کہیں گے جنتی اللہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو اور جنتیوں کو آمنے سامنے کر دے گا۔ تو وہ دوسری جگہ آیا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ کسی اپنے جاننے والے کو جہنم کے بیچ میں دیکھے گا، ابلتے ہوئے گرجتے برستے ہوئے، اس کے اوپر عذاب اللہ کے کئی طرح کے، وہ اس کو دیکھے گا تو فوراً اس کو دیکھتے ہی کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے مروا گیا تھا اگر میں تیرے نقش قدم پر چلتا، اگر میں کسی اللہ کے نیک بندے کی بات نہ سن لیتا، اگر میں مسجد میں نہ پہنچ جاتا، اگر میں نمازوں پہ نہ رہ جاتا،
تیرے طریقے سے زندگی گزارتا رہتا، تو میرے ساتھ تھا، میں تیرے ساتھ تھا، ہم دونوں شریک تھے جرم میں، پھر اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، میں نے اپنی زندگی بدل دی، اگر میں تیرے ساتھ چلتا رہتا لتردین، تو اپنی طرح مجھے بھی مروا گیا تھا اور ہلاک کر گیا تھا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا احسان مجھ پر نہ ہوا ہوتا کہ میں رمضان ایک میری زندگی میں ایسا آیا جس میں میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، میں نے جھوٹ چھوڑ دیے، میں نے ظلم چھوڑ دیا، میں نے حرام کمانا چھوڑ دیا، میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا، میں نے نمازوں کی غفلت چھوڑ دی، میں نے قرآن پاک کی غفلت چھوڑ دی۔ وہ ایک رمضان تھا ایسا جس میں اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ لولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا وہ احسان مجھ پر نہ ہوا ہوتا لکنت من المحضرین، تو میں بھی تیرے ساتھ اس عذاب میں گرفتار ہوتا۔ تو یہاں پر دوسرا مکالمہ، ایک اور بات کہے گا، کیا کہے گا؟ جنتی کہے گا جہنمی سے، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جہنمیوں ذرا یہ بات بتاؤ، اللہ نے ہم سے کچھ وعدے کیے تھے جنت کے بارے میں کہ جنت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ما لا عین رات، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، لا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی دماغ پہ اس کا خیال گزرا ہے۔ تو جو باتیں ہمیں جنت کے بارے میں بتائی گئی تھی ہم نے تو پوری سچی پائی، جیسی جنت تھی ویسی ہی ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا جہنم کے بارے میں جو تمہیں بتایا گیا تھا کیا وہ بھی سچا ہے یا وہ اس سے الگ ہے کچھ؟ جہنمیوں کو، حالانکہ جنتی جانتا ہے وہ سب سچا ہے، جب جنت والا سچا ہے تو جہنم والا بھی سچا ہوگا، لیکن اصل میں یہ اس کو اور تکلیف دینا چاہتا ہے کہ تو اللہ کا نافرمان بنا رہا، آج بتا کیا حال ہے تیرا۔ وہ باتیں جو قرآن جہنم کے بارے میں کہتا تھا، آخرت کے عذاب کے بارے میں کہتا تھا، جہنم کی گرج کے بارے میں کہتا تھا، وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ یہ اسے احساس دلانا چاہتا ہے۔ فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا جو تم نے پایا، کیا رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا یا کوئی جھوٹ بھی تھا اس میں؟ کیا کون انسان کہہ سکتا ہے؟ وہ جہنم کے بیچ میں سے آواز دے گا، قالوا نعم، ہاں سب کچھ سچا ہے، سب کچھ سچا ہے، جہنم کے عذاب بھی سچے ہیں، جہنم کی آگ کی گرج اور برس بھی سچی ہے، جہنم کے پہاڑ پر چڑھنا اور اوپر سے نیچے گرنا بھی سچا ہے، 70 سال کی مسافت میں نیچے جہنمی پڑے ہیں وہ بھی سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک عذاب سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کھالیں جلتی ہیں پھر سے نئی ہو جاتی ہیں، جب کھالیں گل کے پگھلتی ہیں پھر سے نئی ہو جاتی ہیں، پھر سے نیا عذاب چکھنا پڑتا ہے۔ گرم پانی پیتے ہیں اور اندر کا سارا آنتے پیشاب کے راستے سے باہر نکلتی ہیں، ایک کان سے سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا ہے میوزک سننے کی بنیاد پر جو اندر کے دماغ کو دوسرے کان سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ سب کچھ سچا تھا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا ہو گیا، ہاں بھائی سب کچھ سچا ہے، کیا بتائیں، بس الفاظ نہیں بیان کر سکتے کہ کتنا کچھ سچا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، بیچ میں ایک فرشتہ ان کی بات کو کاٹے گا۔ وہ کہنا چاہتے ہوں گے کچھ لیکن جہنمیوں کی بات کو ایک فرشتہ کاٹے گا، کیا کہے گا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر، خاموش زیادہ باتیں مت کرو، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان کا جرم یہ تھا کہ نہ یہ خود اللہ کے راستے پر چلتے تھے اور نہ دوسروں کو اللہ کے راستے پر چلنے دیتے تھے، ان کا عمل دوسرے نوجوانوں کو تباہ کرتا تھا، ان کا چال چلن محلے کے دوسرے ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پیدا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، آخرت کا تو ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا، موت کا تو ان کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، مرنے کا تو ان کو یہاں کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے گا، جہنمی جنت کو دیکھ بھی نہیں سکتا، جنت کی نعمتوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا، بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے گا۔ بس ایک ہی جملہ یہاں قرآن نے نقل کیا کہ ہاں سب کچھ سچا ہے، ادھر سے فرشتہ آیا بیچ میں پردہ پڑا، پھر واپس پہنچا جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ وعلی الاعراف رجال، کچھ اعراف کے اندر کچھ لوگ ہوں گے، وہ جو میں نے پہلے بتایا جن کے برے اعمال اور نیک اعمال دونوں ہیں۔ یعرفون کلا بسیماہم، وہ ہر ایک کو پہچانتے ہوں گے اس کی نشانی سے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے لوگوں کو پکاریں گے، کون سے؟ آراف والے لوگ۔ یہ تو تھی جہنمی کی بات، اب آراف والے دیکھیں گے جنتی کو، آراف والوں کو بھی اللہ جنتیوں کا منظر دکھائے گا، وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ۔ لم يدخلوها، لیکن ابھی تک ان کو انٹری جنت میں ملی نہیں ہوگی،
لیکن یہ سلام کیوں کریں گے؟ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، ان کو بھی لالچ ہوگی کہ اللہ تو نے ہمارے بھائیوں کو اندر پہنچا دیا، ہمیں جہنم میں بھی نہیں ڈالا، لیکن منتظر ہیں، ہو سکتا ہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے جنت کا ہو جائے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دے کہ ہمیں بھی جنت میں انٹری نصیب ہو جائے۔ ادھر سلام کریں گے جنتیوں کو، ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، جواب نہیں ملے گا۔ دوسری طرف پیچھے دیکھیں گے، دوسری طرف جہنم بھی ہے، جہنمی بھی ہیں، جہنمیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہوگی، جہنم کا گرجنا اور برسنا سنائی دے رہا ہوگا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب وہ اپنی نگاہیں گھمائیں گے جہنمیوں کی طرف، ادھر وہ منظر دیکھیں گے، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے، قَالُوا، تو وہ کہیں گے، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ مت بھیج، ہمیں ان مسلمانوں کے ساتھ بھیج دے، ہمیں ان پکے ایمان والوں کے ساتھ بھیج دے، ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب کر، یہ جو جہنمی ہیں ہمارا فیصلہ ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ وہ درمیان میں کھڑے ہیں، ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پل صراط کے اوپر بھی یہی منظر ہے، پل صراط کے اوپر بھی یہی منظر ہے، پل صراط کے پار جنت ہے، پل صراط کے نیچے جہنم ہے، پل صراط کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جو انسانوں کو کھینچ کھینچ کر کاٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک رہے ہیں۔ کوئی انسان پیدل، کوئی سواری پہ، کوئی گھسٹتے ہوئے اور کوئی ان کنڈوں کو پکڑتے ہوئے زمین پر چاروں پاؤں سے اور ہاتھ سے سمٹتے ہوئے چلتے ہوئے کسی طریقے سے وہ پل پار کرنا چاہتا ہے۔ ادھر جنت کو دیکھے گا، ادھر جہنم کے عذاب کو دیکھے گا، پل پار کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن نے کہا قل وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، قرآن پاک نے ایک جگہ آیت ہے، اس میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ لازم قرار دیا ہے، ہر انسان کو اس پل کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہر انسان کو اس منظر سے پار ہونا پڑے گا۔ اور یہی وہ منظر ہیں کہ جب انسان اپنے سارے کے سارے رشتہ داروں کو، سارے کے سارے تعلقات کو بھول جائے گا، یہی وہ منظر ہیں۔ ادھر اعراف والے کہتے ہیں، اے اللہ یہ جہنمی ہمیں دکھ رہے ہیں، جہنمیوں میں ہمارا حشر نہ فرما، ہمیں جنتیوں کے ساتھ بھیج دے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، لیکن ادھر اوپر کیا بات آئی کہ جہنمی اور جنتیوں کی بات تو اللہ ختم کرا دے گا، فوراً فرشتہ بیچ میں آئے گا، پردہ پڑ جائے گا۔ اب باقی کون بچ گئے؟ اعراف والے اور جہنمی۔ اب ان کی گفتگو آپس میں شروع ہوگی، تو ان دونوں میں سے بھی اعراف والے بہتر ہیں جو بھی جہنم میں نہیں گئے۔ فرمایا وہ اعراف والے اب بات کریں گے جہنمیوں سے، جنتیوں سے تو بات کرنے کا موقع جہنمیوں کو نہیں ملے گا، البتہ اب ان کو اعراف والوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اعراف والے لوگ، رجالاً کچھ لوگوں کو پکاریں گے، يَعْرِفُونَهُمْ، وہ ان کو پہچانتے ہوں گے، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا تایا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، سب آمنے سامنے ہیں، کوئی وہاں پہنچا، کوئی وہاں پہنچا، رشتے بکھر گئے، رشتے ناطے سب ٹوٹ گئے۔ فرمایا ان کو پہچانیں گے، اور کچھ اپنے باس بھی ہوں گے، کچھ اپنے ملازم بھی ہوں گے، کچھ استاد بھی ہوں گے، کچھ شاگرد بھی ہوں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ما اغنى عنکم جمعکم، تمہارا جتھا تمہارے کام نہیں آیا، تم تو بڑے جتھے والے تھے، بڑی جماعت والے تھے، بڑی بیگ تھی تمہاری، بڑا عہدہ تھا تمہارا۔ وما کنتم تستکبرون، اور تم بڑے اکڑ کے زندگی گزارتے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری اکڑ کدھر گئی؟ تمہارا سر نیچے نہیں ہوتا تھا، تم شریعت کے احکام کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہتے تھے، جو لوگ شریعت پر چلتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ان کو تو دنیا میں جینا ہی نہیں آتا، تمہارا کیا بنا؟ وہ اکڑ تمہاری کہاں گئی؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اللہ اکبر، بہت بڑی بات، ان کو ان کی ایک بات یاد دلائیں گے اعراف والے، جو دنیا کے اندر وہ کرتے تھے۔ دنیا کے اندر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دین پر چلنے لگ جاتا ہے، یا دین خاص طور پر جو دین سیکھنے لگ جاتا ہے، باضابطہ دین سیکھنے لگ جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، یا دین کی طرف اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ قسم کھا کر کہتے ہیں، جی اس نے تو اپنا فیوچر تباہ کر دیا، اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں روزی روٹی کی کمی تھی، اس نے پتہ نہیں کیوں بچے کا فیوچر، اچھا خاصا ذہین بچہ تھا، اٹھایا اس کو ڈال دیا مدرسے میں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی دین پر چلنے والا، تو بے دین انسان جس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور دنیا کے نشے میں مست ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین پر چلنے والا بیوقوف ہے، یہ بہت بڑی خیر کو چھوڑ رہا ہے، اس کو دنیا میں جینا نہیں آتا۔ تو اعراف والے ان سے پوچھیں گے، کیا تم وہ نہیں ہو جو یہ قسمیں کھاتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان دین پر چلنے والے کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی؟
تم وہی نہیں ہو جو ان کو کمتر سمجھتے تھے، جو ان کو کمزور سمجھتے تھے؟ فرمایا ہیں تو وہی، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ ادھر اعراف والوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، چلو اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا، اللہ تمہیں جہنمیوں میں نہیں بھیجے گا، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پھر سے دوبارہ منظر کھڑا کیا اللہ نے، پھر سے ایک موقع اور دیا، اب جہنمی پھر سے جنتیوں کے ساتھ بات کریں گے۔ کیا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پھر جہنمی جنتیوں سے کہیں گے أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔ اب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو منظر دکھائے گا کہ دیکھو جنتی کتنی مستی سے بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، دنیا کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، جو راز دنیا میں حل نہیں ہوئے تھے ان راز کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جہنمی جب دیکھیں گے تو جہنمی اپنی جہنم کے اندر عذاب میں گرفتار اور بدن سڑتے سڑتے بالکل جو ہے ان کا کوئلہ بن چکا ہوگا، اس حال میں وہ جنتیوں کو آواز دیں گے، اور جنتیوں کو ایک ساتھ بھی آواز دیں گے اور نام لے لے کے بھی آواز دیں گے جس کو جانتے ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ افیضوا علینا من الماء، جنتیوں پانی کا ایک قطرہ تو پلا دو، افیضوا علینا من الماء، پانی کا ایک قطرہ تو پلا دو، برسا برس ہو گئے ہمیں جہنم کے عذاب میں جلتے ہوئے، برسا برس ہو گئے گرم کھولتا ہوا پانی پیتے ہوئے، ہمیں کھانا اٹکتا ہے، ہم پیپ پیتے ہیں، تم کھانا کھاتے ہو، تم پانی پیتے ہو، دودھ پیتے ہو، شہد کی نہریں ہیں تمہارے پاس، تم شہد مت پلاؤ، تم دودھ مت پلاؤ، افیضوا علینا من الماء، پانی کا ایک قطرہ تو پلا دو۔ اللہ اکبر۔ او مما رزقکم اللہ، یا کوئی اور پھل کھلا دو، کوئی کھانا تھوڑا سا کھلا دو، ہمیں جو کھانا ملتا ہے وہ کانٹے دار کھانا ہے، وہ گلے میں اٹک جاتا ہے، وہ آنتوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، وہ اٹکتا ہے، پھر ہم پیپ پی کر، خون پی کر اور پانی پی کر اسے نیچے اتارتے ہیں، تم کوئی ایسا پھل کھلاؤ جو گلے میں نہ اٹکے، پھر پانی کی ضرورت محسوس نہ ہو، کوئی پانی کا گھونٹ پلا دو، کوئی لقمہ ایک کھلا دو۔ جنتیوں سے کہیں گے، قالوا، جنتی جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کا کھانا جنت سے باہر الاؤڈ نہیں ہے، یہ جنت کا کھانا صرف جنتیوں کو ملتا ہے، ان لوگوں کو ملتا ہے جو جنت کی فکر کرتے تھے، جو جنت کی تیاری کرتے تھے۔ الذین اتخذوا دینہم، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے کافروں پر، اور کون سے ہیں کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا ہوا تھا، جنہوں نے موت کو تماشا سمجھا، جنہوں نے قبر کو تماشا سمجھا، جنہوں نے رب کے سامنے حساب دینے کو تماشا سمجھا۔ فرمایا تم دنیا میں دین کو مذاق سمجھتے تھے، تم تماشا سمجھتے تھے نماز کو، تم بنا مذاق بناتے تھے رمضان کا، فرمایا ان کے لیے اللہ نے آج حرام کر دیا ہے اس جنت کے رزق کو۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا تھا۔ جب وہ مانگ مانگ کر مایوس ہو جائیں گے تو جنتی ان سے آخری بات کریں گے، کیا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے بعد کوئی چیز مانگنا مت، آج کے بعد ہم سے بات نہیں کرنا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم دروازہ اپنا بند کریں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، وہ جہنمی کہیں گے بھائی کبھی کبھی ملاقات ہی ہو جائے، تم بھول کیوں جاؤ گے؟ فرمایا اس لیے بھول جائیں گے کہ تم اپنے رب سے ملاقات کو بھول گئے تھے، تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اس لیے آج تمہارا رب بھی تم سے بھول جائے گا اور ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے۔ جاؤ پڑے رہو جہنم میں، جیسی گزرتی ہے گزارو، ہمارے رب نے تو ہمارے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے کر دیے۔ یہ ہے سورہ اعراف میں ایک اہم مضمون جس کے نام سے سورہ اعراف کا نام سورہ اعراف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تفصیلی ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم ان کو ایک ہی جواب دیتی رہی۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، نوح ایسا لگتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، تو دیوانہ ہو گیا ہے، تو گمراہی میں ہے، تجھے دنیا اور آخرت کے نفع اور نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان کی قوم نے کہا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ انا لنراك في سفاهة، ہود تو بیوقوف ہے، نعوذ باللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹا ہے، جو تو کہتا ہے ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔
انہوں نے کہا یا قومی، میری قوم، لیس بی سفاہا، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ وہ انسان جو جنت کی طرف بلائے وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان جو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائے وہی انسان تمام انسانوں کا سب سے بڑا محسن ہے۔ وہ انسان جو نوکریاں دلا دے، وہ انسان جو 4 پیسے دے دے، وہ انسان کا محسن نہیں ہے۔ وہ انسان جو انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت بتا دے وہ انسان کا محسن ہے۔ فرمایا میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بلانے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو لا کوئی نشانی بھی لا کر دے دی۔ اس کے باوجود صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی بات کو جھٹلایا اور اللہ کی طرف سے عذاب کی مستحق ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی کہا کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اس بستی سے نکال دو، یہ زیادہ ستھرے بنتے ہیں، یہ زیادہ نیک بنتے ہیں۔ اخرجوہم من قریتکم، یہ جو زیادہ نیک بن رہے ہیں، یہ جو زیادہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بستی سے نکال دو، ہمیں جس طریقے سے ہم رہنا چاہتے ہیں ہمیں رہنے دو۔ ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، میری قوم اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، زمین میں فساد مت بچاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی تکذیب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوموں کے اوپر یک لخت ایسا عذاب اتارا کہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ ان قوموں کا تذکرہ ہے۔ تو ان سارے تذکرے کرنے کے بعد ایک اہم آیت جو پورے کے پورے قصوں کے اوپر کمنٹ کرتی ہے، پورا ایک ہی تبصرہ، وہ کیا ہے کہ ان سارے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم دین کی بات سن لیں گے یا اللہ کے رسول کی بات پر عمل کر لیں گے تو ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، اور یہی دھوکہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں تبصرہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے لوگ آمنوا، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ہم سے ڈر کر زندگی گزارنا شروع کر دیتے۔ کون سے بستی والے؟ یہ جن کا تذکرہ کیا پرانی قوموں کا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو دھوکہ ہو گیا تھا کہ دین پر چلیں گے تو نقصان ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے تو گاہک چلا جائے گا، نماز پڑھیں گے تو نوکری سے ہمارا جو ہے جس کے ہم ملازم ہے وہ نکال دے گا۔ فرمایا تم نے کن 4 پیسوں کی خاطر اپنے رب کو چھوڑ دیا؟ جھوٹ 4 پیسوں کی خاطر بولتے ہو، حرام 4 پیسوں کی خاطر، 4 دن کے آرام کی خاطر کماتے ہو۔ فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے اور دین پر آ جاتے تمہارا رب تمہیں کبھی ضائع نہ ہونے دیتا، کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیتا۔ کیا ہوتا پھر؟ فرمایا ضائع ہونا تو دور کی بات ہے، نقصان ہونا تو دور کی بات ہے، ہم تمہیں وہ برکتیں عطا کرتے کہ تمہاری تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے آتے اور ہم سے ڈر کر زندگی گزارتے تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے ان پر کھول دیتے۔ اور کیا چاہیے تھا انسان کو؟ لیکن انسانوں نے ایسا نہیں کیا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بس اسی پر ہم اپنا مضمون پورا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آیا ہے اس سورت کے اندر، اور سورت کا جو آخری رکوع ہے، آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 4 آیتوں کے اندر انسانوں کو حکم دیا کہ اے انسانوں یہ کتاب تمہارے پاس آئی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے کہ جو امت محمد کا انسان اس قرآن کو نہ پڑھے گا، نہ سنے گا، نہ سمجھے گا، اس پر رحم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا اللہ ہی جانے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ اے انسان تو اپنے دل میں اللہ کو یاد کر، تضرعاً گڑ گڑاؤ، رو اس کے سامنے، وخیفتاً چپکے چپکے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔